بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارے جو شادی شدہ بھائی ہیں ان کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو شادی ہو جانے کے بعد عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی بس ٹھیک ہے، بیوی کو گھمانے پھرانے لے جاؤ، بیوی کو مارو مت، اور اسی طریقے سے بیوی کو کچھ اچھا کھلا پلا دو، بیوی اگر کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ ڈیمانڈ پوری کر دو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی لائف جی رہے ہیں، شادی شدہ زندگی جی رہے ہیں، بیوی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے دوستو، صرف اتنا کر لینا، بیوی کی ڈیمانڈ پوری کر دینا اور اس کو اچھی طرح کھلا پلا دینا یا گھما پھرا دینا، کہیں پکنک منا لینا، کہیں تفریح کے لیے چلا جانا، یہ اتنا کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ بس اتنا کر لینے سے ہم بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ 10 ایسی باتیں، 10 ایسے حقوق جو مردوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں، ہمارے علماء، دوست بزرگوں، ہمارے جو علماء ہیں یہ دین کے ڈاکٹر ہیں، ہمیں اپنی زندگی علماء کی رہبری میں ہی جینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے علماء کیا ہوتا ہے، آپ تو قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ ارے بھائی، علماء جو معتبر ہونا مستند، وہ قرآن و حدیث کی ہی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو دشمنوں کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے کہ بھئی یہ علماء کی بات مت کیا کرو، آپ تو قرآن و حدیث دیا کرو۔ ارے بھائی، جو معتبر علماء ہیں وہ کہاں کوئی اپنے جیب سے تھوڑی دین بتاتے ہیں، وہ شریعت کی باتیں قرآن و حدیث سے ہی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری دوستوں بس یہ کہہ لیں کہ علماء پر بد اعتمادی ہے، بے اعتمادی جس کو ہم کہیں گے، ہم اعتماد نہیں کرتے۔ اگر صحیح مستند معتبر علماء کی رہبری میں اگر دوست بزرگ اپنی زندگی گزاریں گے نا، انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمیں بہت نفع ہوگا۔ بہرحال یہاں پر یہ جو علماء ہیں ہمارے، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند حقوق، جیسا کہ میں نے بتایا 10 حقوق بتائے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے چند باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کی طرف ہمارے نوجوانوں کی، آج کل جو نیا طبقہ شادی کر رہا ہے، یا بہت سے لوگ ہیں ایسے جو شادی شدہ ہیں جن کے 10 سال 20 سال شادی کو ہو گئے، اور ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری دوستو بزرگوں یہ ہے کہ بیوی کو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی مرد تو کہیں جلسے میں، کہیں پر جمعے کے خطبے میں، کہیں پر جمعے کے بیان میں، یا کسی بیان وغیرہ کسی عالم صاحب کا سن کر دین کی بات سیکھ لیتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی صحیح سے، نماز صحیح پڑھتے نہیں آتا اس کو، بہت ساری چیزیں، دین کی ضروری چیزیں اس کو پتہ نہیں ہوتی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم اپنی بیوی کو سکھائے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، اپنی حیثیت کے موافق بیوی پر خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ بیوی پر خرچ کرنے میں احادیث بہت سی ایسی ہیں کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ کئی دوسرے موقعوں پر خرچ کرنے سے افضل اس کو بتایا گیا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کہیں پر اور بھی جگہیں باقاعدہ ایسی حدیث ہیں کہ ان کے مقابلے میں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے۔ خواہ مخواہ کی ان کی ڈیمانڈیں اور ناجائز جو بھی ان کے مطالبے ہیں وہ پورے نہیں کرنا، پیار محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بیوی کو اس کے والدین یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس کبھی کبھی ملاقات کرنے جانے دینا چاہیے، ملاقات سے ان کو روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، بہرحال اس پہ تو عمل ہوتا ہی ہے۔ نمبر 4، بیوی اگر کچھ غلطی کر دے، کبھی کھانے پینے کے اعتبار سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بیوی ہے، انسان ہے، کبھی سالن کچھ گڑبڑ ہو گیا، کبھی روٹی میں کچھ ہو گیا، کبھی سالن بنانے میں کچھ مرچ زیادہ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ ہو جاتی ہے غلطی، تو اس کی غلطیوں کو درگزر کرے، معاف کرے۔ گالی گلوچ پہ اتر آنا، تانے دینا، عجیب طریقے کی باتیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ یہ ہے چوتھا حق۔ پانچواں حق، اگر کوئی اس سے غلطی ہو جاوے، تنبیہ کی ضرورت پڑے، کوئی سرزنش کرنا، ڈانٹنے کی ضرورت پڑے تو اس میں سختی نہ کرے، محبت سے، پیار سے سمجھائے، ہلکا پھلکا ڈانٹنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں سختی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے 5ویں بات۔ چھٹا حق، بیوی کے چہرے پہ نہیں مارنا، بیوی کے چہرے پر نہیں مارنا، چاہے کتنی بڑی غلطی کرے، بیوی کے چہرے پر مارنا بالکل نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسی اس کی پٹائی کرنا، ہمارے بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، عجیب طریقے سے بیوی پر ظلم کرتے ہیں، غلط ہے۔ بیوی پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کرے، اور شوہر کی ذمہ داریاں تو میں آپ کو گنا ہی رہا ہوں۔ اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جاوے تو چہرے پر مارنا بالکل جائز نہیں، یا ایسی مار مارنا کہ اس سے اس کی ہڈی ٹوٹ جاوے، نشان پڑ جاوے، یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں دوستو، تو کہاں سے اس طرح کی پٹائی کی اجازت دے گا مردوں کو۔ نمبر 7، بیوی سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا جتنا ہو سکے۔
آج کل کیا ہے، باہر دوستوں میں تو بڑی فرینڈلی موڈ میں رہ رہے ہیں، باہر دوستوں میں ایسا رہ رہے ہیں کہ جیسے ساری دنیا کی خوشیاں ان کو ملی ہیں۔ جیسے ہی گھر میں گیا، بیوی کے ساتھ کیسا رہ رہے ہیں، اچھے اخلاق سے نہیں رہ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو تانے مار رہے ہیں، اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوستوں بزرگوں عادت مبارکہ تھی، آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے ہمیشہ مسکرا کر گھر میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ گھر میں آتے تھے مسواک کر کے تشریف لاتے تھے تاکہ بیوی کے پاس جانا ہو تو کہیں منہ سے بدبو نہ آئے۔ کتنے آپ مطلب معاشرت کے اعتبار سے سینسیٹیو تھے، اور ہم لوگ کیا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ نمبر 8 بڑا اہم ہے یہ، بیوی کو ایسی رہائش دینا جس میں وہ آزادی سے رہ سکے اور اپنا سامان وغیرہ رکھ سکے۔ اگر بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر کے جو بھی رشتہ دار ہیں، شوہر کا بھائی ہے، شوہر کے بھائی کی بیوی ہے، جیٹھانی دیرانی وغیرہ جو ہوتے ہیں، ساس سسر ہے، اگر اس کی پرائیویسی کو خلل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ رہنا اس کو نہیں پسند ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مستقل الگ کمرہ دے جس میں اس کی ضروریات کا سامان جو بھی ہے وہ رکھ سکے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو اپنے ساس سسر کے ساتھ یا نند کے ساتھ یا دیرانی جیٹھانی کے ساتھ رہنے پر فورس کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، چاہے اس کو اچھا لگے نہ لگے، یہ غلط بات ہے۔ اگر ٹھیک ہے غریب آدمی مستقل الگ گھر نہیں دے سکتا، حالانکہ الگ ہونا تو یہ چاہے کہ مستقل گھر دیا جائے اس کو الگ، تاکہ وہ سکون سے پرسکون زندگی خود بھی گزارے، اپنے بچوں کی بھی پرورش کرے اور آپ کو بھی سکون دے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا، سارے ایفرٹ نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں، تو ٹھیک ہے الگ مستقل کم سے کم ایک کمرہ دیا جائے یا کرائے کا چھوٹا مکان الگ دیا جائے جہاں وہ مکمل اپنا سامان سہولت سے رکھ سکے۔ یہ بیوی کا حق ہے دوستو، لیکن اس سلسلے میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا میٹر ہے تو آپ فورس نہ کریں کہ ہم تو الگ نہیں ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فورس کرنا غلط ہے۔ آپ وہاں پر بھی شریعت سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ ہمارا یہ میٹر ہے، بتاؤ ہمیں الگ کرنا چاہیے، ساتھ میں رہنا چاہیے۔ لوگ آج کے زمانے میں پتہ نہیں یہ جوائنٹ فیملی کو سمجھتے ہیں کوئی خوبی کی چیز ہے، حالانکہ جوائنٹ فیملی یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے دوستو۔ لوگ اس کو فخر کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اتنی دیرانیاں اتنی جیٹھانیاں، ہمارا 25-30 مطلب افراد کا گھرانہ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے وہ۔ وقت نہیں ورنہ میں بتاتا مثالیں دے دے کر کہ کیا کیا خرابیاں اس میں ہوتی ہے۔ خیر بہرحال یہ 8ویں چیز ہے۔ 9ویں چیز یہ بڑی اہم ہے، اس میں بھی عام طور پر ہم سے غفلت ہوتی ہے کہ بیوی کو اس کا جیب خرچ مستقل ایسا دیا جائے جو وہ اپنی مرضی کے موافق خرچ کر سکے۔ یقیناً آپ گھر میں کرانہ لا رہے ہیں، گھر کے اخراجات کے اعتبار سے اس کے کپڑے دلا رہے ہیں، بچوں کے کپڑے دلا رہے ہیں، گھر میں جو بھی ضرورت کا سامان ہے، بسترا ہے، کمبل ہے، اور بھی جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سب کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے وہ، لیکن بیوی کو کچھ الگ سے اتنا خرچ دینا، چاہے ماہانہ ہو یا ہفتے میں ہو یا روزانہ ہو، جیسا بھی سہولت ہو آپ کی، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکے، یہ بھی بیوی کا شوہر پر حق ہے دوستو۔ یہ ہے 9ویں چیز۔ 10واں حق، بیوی کی دلجوئی کرنا، خوش کرنے کے لیے اس سے باتیں کرنا، بلا ضرورت بھی باتیں کرنا، کوئی ضرورت کی بات نہ بھی ہو تب بھی آپ دل لگی کرنے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دل جوئی کی باتیں کرنا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، مشہور قصہ ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنے ازواج کو، خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کو کہانی سنائی، پچھلے زمانے میں کچھ واقعہ ہوا تھا وہ کہانی سنائی، وہ مشہور واقعہ ہے، بہرحال دلچسپ واقعہ ہے، ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بیوی کے حقوق ادا کریں، دینی دنیاوی اعتبار سے اس کی خبر گیری کریں، یہ دنیا میں بھی اچھے رشتے کی مضبوطی کے لیے اچھا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔